بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور شادی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس عمر میں نکاح اور شادی کرنی چاہیے۔ اس بارے میں دین کی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں انہی کی روشنی میں یہ کام کرنے چاہیے، محض اپنے خیالات کی بنیاد پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے نکاح اور شادی کی عمر کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ خصوصاً غیر تعلیم و تربیت یافتہ لوگ تو بچپن میں ہی یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی بچے اور بچی کے نکاح کر دیتے ہیں، تو یہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اور جائز وہاں ہے کہ جہاں کوئی بہت اچھا رشتہ مل رہا ہو، مثلاً کوئی لڑکی کوئی لڑکا بہت اچھے تعلیم و تربیت یافتہ خاندان کے افراد ہوں اور بعد میں رشتہ فوت ہونے کا خطرہ ہو، وہاں تو یہ کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں کوئی ایسا باکمال رشتہ نہ ہو، پھر وہاں بچپن میں ہی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور اپنا ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گھر سے سنبھالنے کی، نکھر کر اس وقت دونوں سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بچہ اور بچی نکاح قابل ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے ان کی صلاحیتیں سامنے نہیں آتی اور بعد میں پھر بعض اوقات مسائل ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ لڑکا جوان ہونے کے بعد لڑکی کو پسند نہیں کرتا، اس میں عقل و شعور آتی ہے۔ لڑکی جوان ہونے کے بعد لڑکے کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لڑکے میں کوئی غلط عادتیں نشہ وغیرہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، مزاج نہیں ملتے۔ اس لیے بچپن کی شادی پسندیدہ نہیں ہے، بچپن کا نکاح پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم یتیم بچوں کو آزماتے رہو، پرکھتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم، پھر اگر تم ان سے رشد اور سمجھداری ہوشیاری محسوس کرو تب ان کو ان کے مال دو۔ تو پہلے زمانے میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی، بچے یتیم بہت زیادہ ہو جاتے تھے، تو بعض اوقات یتیم بچہ مطالبہ کرتا تھا کہ میرے والد کا مال مجھے دیا جائے، تو اس کے بارے میں شریعت نے فیصلہ فرمایا کہ جو سرپرست ہو تو وہ اس کے مطالبے کی وجہ سے فوراً مال اس کے حوالے نہ کرے۔ جب وہ بالغ ہو جائے اور اس میں سمجھداری محسوس ہو جائے کہ واقعی یہ سمجھدار ہے، مال کو سنبھال لے گا، پھر اس کا مال اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں شریعت نے قرآن نے یہ فرمایا کہ جب وہ اس میں سمجھداری آ جائے پھر اس کے مال اس کے حوالے کرو۔ تو گھر اور کوئی لڑکی کوئی لڑکا یعنی شادی کے معاملات کسی کے حوالے کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی سمجھدار ہو۔ تو بالکل بچے کا تو نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی جب سمجھدار ہو جائے پھر نکاح کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، پہلا نکاح آپ کو ان سے ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ نے حضرت فاطمہ سے نکاح فرمایا، حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ تو اس سے بھی ہمیں سمجھ یہ بات آتی ہے کہ لڑکے کا نکاح اس وقت کرنا چاہیے جب وہ کم از کم 21 یعنی شادی کرنی چاہیے جب وہ 21 یا 21 اور 22 سال کی عمر کے درمیان ہو، اس شادی اس وقت کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے یہ لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جی بالغ ہوتے ہی بچہ بچی کی منگنی کر دینی چاہیے، نسبت طے کر دینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے خیالات منتشر نہیں ہوں گے، بلکہ پتہ ہوگا کہ وہ میری مستقبل کی بیوی ہے، وہ میرا شوہر ہے، کہیں اور یہ نظر نہیں دوڑائیں گے، تعلقات قائم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بالغ ہوتے منگنی کر دینی چاہیے، لیکن نکاح اور شادی کرنا چاہیے اس عمر میں لڑکے کا۔ حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر 15.5 سال تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا نکاح 20 سے قریب ہی ہونا چاہیے، 20 سال کی ہو جائے یا 25 سال کے درمیان ہو، جب اس میں ان دونوں میں اور شرائط بھی ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ لڑکے کو مستقل کو ذریعہ آمدن ہو، تعلیم و تربیت اس نے حاصل کر لی ہو، اسی طرح لڑکی کو اس عمر تک گھر سنبھالنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دینا چاہیے۔ تو یہ ایک متوسط رائے ہے، اس عمر میں نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بالکل بچپن میں نکاح کرتا ہے اس کی بھی خرابیاں بہت ہیں۔ اگر بچپن میں ہی یعنی بالغ ہوتے ہی لڑکی کم سے کم 9 سال کی بالغ ہوتی ہے، لڑکا کم سے کم 12 سال کا بالغ ہوتا ہے، تو اگر فوراً نکاح کر دیا جائے اس کے نقصانات بھی ہیں۔
ایک نقصان یہ ہے کہ ان دونوں عقل پوری نہیں ہوتی، بچپنا ہوتا ہے اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس وقت نکاح کر دیا جائے اس کے چلنے کے چانس نہیں ہوتے، طلاق کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، سمجھداری پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو حکماء اور اطباء نے لکھا ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے اعضاء نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اچھی طرح کمال کو پہنچ جائیں، جوانی سب تمام اعضاء کے اندر اتر جائے اور اعضاء کمال کو پہنچ جائیں، پھر نکاح کرنا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے نکاح کیا جائے گا تو ان کے اعضاء کی نشو و نما نہیں ہوگی، اعضاء کمزور رہ جائیں گے۔ اسی لیے مشاہدہ یہ ہے کہ جن بچے بچیوں کا بالغ ہوتے ہی فوراً نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کی صحت بہت خراب ہوتی ہے، ناسمجھی کی وجہ سے اپنی وہ طاقت اور قوت کی حفاظت نہیں کر سکتے اور طاقت اور قوت ضائع ہو جاتی ہے، ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بچے بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ آدمی 30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ہو جائے پھر بھی نکاح نہ کرے، یہ بھی شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد میں یا علی لا تؤخر عن ثلاث، اے علی 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ الصلاۃ اذا اتت وقتها، نمبر 1 جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، اور نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جب میت تیار ہو جائے نماز جنازہ کے لیے جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، اور تیسرا والایم اذا وجدت لها کفءا، اور جب بے نکاحی عورت کے ہم پلہ اور برابر کا کوئی مرد مل جائے پھر نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ تو آپ نے بے جا تاخیر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے نقصانات بھی ہیں، لڑکیوں کے بھی ہیں۔ لڑکیاں ہمارے معاشرے میں زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہیں اور وہ کہہ نہیں سکتی، وہ کہتی بھی نہیں ہے کہ میرا نکاح کر دو، تو والدین کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کریں۔ اگر بچہ بچی 20 اور 25 سال کے ہو جائیں پھر بھی آدمی ان کا نکاح، والدین نکاح نہیں کرتے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی لڑکی بیٹی 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر وہ شخص کا نکاح نہ کرے اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے والد پر ہوگا۔ تو علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ 12 سال ہوتے فوراً نکاح کرنا ضروری نہیں۔ آج کل جب یہ معلوم ہو کہ وہ گھر سنبھال لے گی اور پھر کام اس نے سیکھ لیا ہے اور عقل و شعور کافی حد تک اس کے اندر آ گیا ہے تو پھر نکاح کر دینا چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہی مضمون آپ نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کا بیٹا پیدا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، وادبہ، اسے ادب سکھائے، وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے، شادی قابل ہو جائے تو اس کا نکاح اور شادی کر دے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گیا اور والد نے اس کی شادی نہ کی، شادی قابل بھی ہو گیا تھا تو پھر اس نے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو فَإِسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس گناہ میں اس کا والد بھی شریک ہوگا۔ اس لیے بچہ بچی جب نکاح قابل ہو جائیں تو پھر ان کے نکاح میں اور شادی میں تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے خود ساختہ رسومات کی بنا پر، خاص طور پہ یہ کہ جب تک بیٹے کا خود اپنا کوئی مستقل مکان تیار نہیں ہوتا اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے۔ یہ فی الحال آمدن تو ہے لیکن جب اتنی آمدن نہیں ہو جاتی جب تک اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے تو یہ درست نہیں۔ یا بعض اوقات لڑکا لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں، ہم پہ ذمہ داریاں آ جائیں گی نکاح اور شادی کے بعد، صرف اس وجہ سے نکاح سے دور رہنا اور نکاح نہ کرنا یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، بلکہ اس عمر میں لڑکا اور لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا یہ معاملہ بھی دین کی روشنی میں سمجھ کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف ذاتی خیالات کی پیروی سے بچائے۔ البتہ کوئی اور مسئلہ ہو، جیسے پہلے بیانات میں بتایا ہم نے، یہ لڑکی کوئی ابھی سمجھدار نہیں ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یہ لڑکے کو مستقل کو ذریعہ آمدن نہیں ہے، اس کی تعلیم و تربیت فی الحال اچھی نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح میں تاخیر ہو جائے تو شرعی لحاظ سے گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔